ایک تھینک یو سوال سر. ہے میرا آپ سے، اور یس کچھ میرا آپ کے سامعین سے کلام ہوگا، چھوٹا سا ایک دعوت جی سر. ہوگی ان کو. جی سر. پہلے سوال میں میرا یہ ہے قبلہ کہ میں نے تاریخ اسلام بھی پڑھی ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں. جی ایک کتاب تھی جو کمپائل کی گئی تھی شب ہائے پشاور کے نام سے، جی سر. اور یہ مجموعہ ہے ان مناظرات کا جو حضرت علامہ واعظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں رمضان کے مہینے میں دیے تھے. جی کافی ضخیم کتاب ہے، پڑھی ہے میں نے. اور اس کتاب کے جواب میں جماعت مخالف نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو اس کا رد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ان کے 200-250 علماء نے مل کے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف کہانی ہے. ہوں. اس سلسلے میں اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اور رہنمائی فرما دیں تو بہتر ہوگا. شبہ پشاور کے متعلق یا اس کے رد کے متعلق؟ نو رد تو انہوں نے دیا ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کو رد تو اس کا دینا ہی تھا، لیکن جو کتاب ہے اس کی اتھینٹیسٹی پہ کہ ہاں، یہ شبہ پشاور کی حضرت کتاب یہ ہے علامہ. کہ اس کے مصنف ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ انگریزوں کے زمانے میں وہ ہندوستان آئے تھے. اس زمانے میں دیکھیں ایران سے بہت سارے علماء آتے تھے، اور ہندوستان میں بہت سارے کمیونٹیز ہوتے تھے جو فارسی سمجھتے تھے. یعنی لیٹ 1800s میں اور ارلی 1900s میں ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ اکثر فارسی سمجھتے تھے، اور بہت سارے کمیونٹیز تھے جو بالکل پرشین اسپیکنگ تھے، جو قزلباش لوگ تھے، مثلا پشاور میں، لاہور جی میں، جی دہلی میں. یہ تو بالکل پرشین، اب بھی ہیں ان کے تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں جو پرشین جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو فارسی بہت عام تھی. پشاور میں یا لاہور میں یا دہلی میں پڑھے لکھے لوگ یہ اکثر فارسی جانتے تھے، اور مدر ٹنگ جن لوگوں کی فارسی ہوتی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھے. تو یہ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو جب پشاور میں رکے تھے تو اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں، تو انگریزوں کا زور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اور امن و امان بہت کافی تھا وہاں ہندو پاک میں. اس زمانے پاکستان تو تھا نہیں، ہندوستان میں، بر صغیر میں. تو وہاں پر جب پتہ چلا مقامی لوگوں کو کہ یہاں پہ بہت بڑا شیعہ عالم آیا، تو وہاں وہ کہ مقامی مخالفین کے 2-3 عالم ان سے ملنے آئے اور ان گفتگو چلا. تو وہ ان کا جو میزبان تھا پشاور میں، وہ قزلباش گھرانے کا بہت ہی مشہور معروف شخصیت تھی. تو ان کے مہمان تو ان کے پاس آتے تھے بہت سارے. تو اتنا بڑا عالم جی آئے تو لوگ آتے تھے. تو وہاں پہ اخبار نویس بھی آئے تھے. تو یہاں پہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو انہوں نے آپس میں طے کر لی کہ کچھ راتوں کو یہ بیٹھ کر اسی اختلافی مسائل پر، مسائل امامت پر گفتگو کریں گے. اور یہ جی شاید ظاہراً ماہ رمضان کا تھا کہ ماہ رمضان جی میں لوگ سوتے بالکل بھی نہیں ہیں. تو ہاں، تو وہاں پہ درست فرما. اس زمانے میں ہاں پشاور سے در نجف کے نام سے ایک روزنامہ چھپتا تھا اس زمانے میں، اردو اور فارسی زبان میں. تو اس زمانے میں پھر یہ وہ اخبار نویس بھی آتے تھے. تو جب ہر رات کو یہ مخالف علماء آتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے سوال جواب کی صورت میں. وہ اکثر وہ گفتگو کی صورت میں، محاورے کی صورت میں. تو جب وہ آتے تھے گفتگو کے لیے تو اخبار نویس اس کو لکھتے تھے اور اگلے دن اس کو اخبار میں چھاپتے تھے. تو جب یہ گفتگو کا سلسلہ اس طرح ریکارڈ ہو گیا، اور وہ اخبار نویسوں کی وجہ سے، جرنلسٹ کی وجہ سے، اور پھر چھپ گیا. تو پھر اس کتاب کے مصنف نے کیا کیا کہ ان اخباری تراشوں کو جمع کیا. جب ایران چلے گئے تو انہوں نے بیٹھ کے اس کو کتابی شکل دی انہوں نے خود، اور کتاب کی شکل میں شبہ پشاور کے نام سے انہوں نے چھاپ دیا. اور اس میں شاید انہوں نے اس میں کچھ مثلا کچھ حوالے وغیرہ جس کے فٹ نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی تو کچھ انہوں نے تصرف کر لیا. وہ مقدمے میں بتاتے ہیں کہ میں نے بہت کم تصرف کیا ہے، باقی وہی ہے جو انہوں نے اخبار والوں نے لکھی ہے. تو اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ قبلہ. کیونکہ اس شبہ پشاور میں جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے وہ واعظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ جات ہیں، ان کی برجستگی ہے، اور ایک دو نہیں ہے، ہزاروں ہیں اس کے اندر. اور وہاں پہ کتابوں کا ڈھیر بھی ہوتا تھا. وہ کتاب کے باب اور کتاب کا جلد، کتاب کی صفحہ نمبر بتا کے اس کے حوالہ جات دیتے تھے. تو یہ مجھے اکثر میں سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اور اس تاریخ ساز شخصیت کے بعد اگر مجھے کوئی آج کے دور میں ایسا عالم نظر آ رہا ہے تو قبلہ وہ آپ کی ذات ہے.
اللہ اور میں حافظ۔ تعریفاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ حسن اللہ یاری کوئی 10 سال یا 15 سال کا وجود نہیں ہے۔ آپ کے دادا، آپ کے پردادا نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوگا ہدایت کا، اور آپ تک یہ پہنچا ہے، اور آج یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جس بالکل فصاحت و بلاغت سے، جس برجستگی کے ساتھ دلائل دیتے ہیں مختلف کتابوں سے، مجھے اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ معرفت ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے محبت ہے، آپ کی مودت ہے، اور اللہ کی فضیلت ہے، یہ اللہ کی طرف جی سے توفیق ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔